اچھا رمضان آتا ہے تو ایک عجیب سی بحث شروع ہو جاتی ہے جس کو سن کر مجھے تعجب ہوتا ہے. میں کئی بار تو حضرات سے کہتا ہوں کہ مجھے بعض باتوں پر نا بہت تعجب ہوتا ہے. تعجب کیا ہے کہ تراویح پڑھنی ہے پورا مہینہ، جو 8 کہتے ہیں وہ بھی، جو 20 کہتے ہیں وہ بھی، اور تراویح پڑھنی ہے پورا مہینہ جماعت سے، جو 8 کہتے ہیں وہ بھی اور جو 20 کہتے ہیں وہ بھی. یہ ایسی ہے بات. اور جب بحث شروع ہونی ہے تو پھر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے اور وہ کہتے ہیں تراویح 8 رکعت ہے. ان سے پوچھو جی 20 کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں 8 کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے 8 پڑھی تھی. اور بھائی حضرت عمر تو 20 کی جماعت کا اہتمام کراتے تھے، تو ہم نے کلمہ عمر کا تھوڑا ہی پڑھا ہے، ہم نے تو اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، لہٰذا ہم نبی والی تراویح پڑھیں گے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح تو پورا مہینہ باجماعت نہیں پڑھی تھی، یہ پورا مہینہ جو باجماعت ہے یہ تو حضرت عمر کا طریقہ ہے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ حضرت عمر کا ہے. تو اگر آپ نے نبی والی پڑھنی ہے اور آپ کے خیال میں نبی والی 8 رکعت ہے تو پھر آپ 3 رات جماعت کرا لیا کرو، پورا مہینہ جماعت کیوں کراتے ہو؟ اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، پھر بات آپ کو جلدی سمجھ آئے گی. آج سے تقریباً 12 سال پہلے یا 13-14 سال پہلے، مجھے اب یاد نہیں ہے، بہرحال کافی سال پہلے لاہور میں نے 20 رکعت تراویح پر بیان کیا. جب واپس آ گیا تو مجھے فون آیا، ایک ساتھی نے کہا جی آج آپ نے تراویح پر بیان کیا ہے اور ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. میں نے کہا کس پر؟ کہا جی تراویح پر. میں نے کہا بھی ہم مسئلہ کھولنا چاہتے ہیں، کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتے. مناظر کی خواہش ہوتی ہے سوال چھپا کے رکھو، مناظرے کے وقت کریں گے تاکہ سامنے والا مناظر شرمندہ ہو. میں آپ کو سوال پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ تیاری کر کے آ جائیں اور مناظرے کے وقت آپ کو شرمندگی نہ ہو. آپ اپنے مناظر کو بتائیں بھی اس سوال کا جواب کس کا کیا ہے، تاکہ پہلے تیاری کر کے. مجھے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ تراویح کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہا جی قرآن اور حدیث سے. میں نے کہا کتنی ثابت کرو گے؟ کہا جی نہ تراویح کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہا جی قرآن اور حدیث سے. میں نے کہا قرآن میں تراویح کا ذکر ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا جب قرآن میں تراویح کا ذکر ہی نہیں تو آپ قرآن سے ثابت کیسے کرو گے؟ نہیں ہم حدیث پاک سے ثابت کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ کتنی رکعتیں ثابت کرو گے؟ کتنی رکعتیں؟ کہا جی 8. میں نے کہا جو آپ تراویح پڑھتے ہو بغیر جماعت کی یا با جماعت؟ کہا جی با جماعت. میں نے کہا 3 راتیں یا پورا رمضان؟ کہا جی پورا رمضان. میں نے کہا پورا رمضان تراویح کی جماعت آپ کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہا جی صحابہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین. میں نے کہا تو پہلے قرآن حدیث سے کہہ رہا تھا، پہلے قرآن چھوڑا پھر حدیث چھوڑی، اب کہتے ہیں صحابہ سے. تو میں نے کہا پورا مہینہ تم جماعت کہاں ثابت کرو گے؟ کہا صحابہ سے. میں نے کہا کتنی رکعت پڑھو گے؟ کہا جی 8. کہاں ثابت کرو؟ کہتا جی حدیث سے. میں نے کہا پھر واپس چل پڑا. پہلے قرآن چھوڑا، حدیث چھوڑی، صحابہ پر آیا. جب میں نے سوال کیا تو پھر واپس آ گیا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتا، صحابہ کرام کو یہ پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی راتیں پڑھی ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتہ تھا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ یہ نہیں پتہ تھا. چپ. میں نے کہا چلو ان کی تیاری کر لو، جب تیاری مکمل ہو جائے پھر فون کر لو. 12-13 سال گزر گئے ہیں ابھی تو فون نہیں آیا. میری گزارش سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم تراویح پڑھتے ہیں 20 رکعت اور پڑھتے ہیں پورا مہینہ اور پڑھتے ہیں باجماعت، اس میں ختم کرتے ہیں قرآن اور پڑھتے ہیں ہر مسجد میں. کتنے کام کرتے ہیں؟ نمبر 1 تراویح 20 رکعت، نمبر 2 پورا مہینہ، نمبر 3 باجماعت، نمبر 4 ہر مسجد، نمبر 5 ختم قرآن. اب یہ ہے پورا عمل. ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ نے کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے، تو پھر پوری دلیل دینی چاہیے نا. کوئی ایک حدیث پیش کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہوں، پورا مہینہ پڑھی ہوں، باجماعت پڑھی ہوں اور مسجد نبی کے علاوہ اور مساجد میں بھی حکم دیا ہو اور پھر ختم قرآن کیا ہو. جو تمہارا عمل ہے کوئی ایک حدیث پیش کر دو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کچھ صحابہ سے لیں گے، کچھ بزرگوں سے لیں گے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں سے یہ سنا ہے تو کہتے ہیں کلمہ بزرگاں دا پڑھے ہے کہ حضور پاک دا پڑھے. اب آپ ثابت کر دو.
گزارش سمجھ آ گئی؟ اس لیے کبھی آپ کو تراویح پر گفتگو کرنی پڑے تو فوراً آدھے عنوان پر بات نہ کیا کرو جی تسی آپ کہتے ہو 20 ہے، ہم کہتے ہیں 8 ہیں، 20 پہ دلیل لاؤ. کہا نہیں، آپ کتنی تراویح پڑھتے ہو اس سے پوچھو کہ جی 8. کو جی 2-4 دن یا پورا مہینہ؟ کہا جی پورا مہینہ. اکیلے اکیلے یا باجماعت؟ کہے گا جی باجماعت. ایک مسجد میں یا ہر مسجد میں؟ کہا جی ہر مسجد میں. اس میں قرآن ختم کرتے ہو کہ صورتیں؟ کہا جی قرآن. کو جی اب بسم اللہ پڑھو، لاؤ حدیث. نہیں ہم تو پورا قرآن نہیں پڑھتے، صورتیں پڑھتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، لاؤ حدیث. اللہ اللہ خیر سے لاؤ حدیث. نہیں ملتی، چلو تعلیم الاسلام میں دیکھ لو، بہشتی زیور میں دیکھ لو. دیکھو فقہ کتاب میں سارے مسئلے لکھے پڑے ہیں. آپ فقہ کا انکار کر دو، حدیث سے دکھا دو، اور جب نہیں دکھا سکتے پھر فقہ کو مان لو. تو عبادات کے لیے ضروری ہے عبادت کا وقت، عبادت کا مقام، اور عبادت کو سمجھنے والے علماء. ان 3 چیزوں کا خیال کریں گے تو عبادات بہتر ہوگی، اور انشاءاللہ آخرت بہت عمدہ ہو جائے گی. اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت بھی اچھی عطا فرما دے. محترم ناظرین، مولانا الیاس گمن صاحب مناظر اسلام، متکلم اسلام، کسی تعارف کا محتاج نہیں کہ میں ان کا تعارف کروں، بلکہ ہر ایک دین سے وابستہ انسان پاکستان، بر صغیر، انڈیا، بنگلہ دیش، یہاں تک انڈونیشیا، ترکی تک ان کی شہرت پہنچ چکی ہے. ان کا علمی چرچا ان تمام مسلم ممالک میں ہے. تو خاص طور جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک بیس شروع ہو جاتی ہے، ایک اشکالات، ایک نظریہ، ایک عقیدہ عروج پاتا ہے کہ آیا تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں. اور یہ تشویش، شک لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے کہ تراویح 8 رکعتیں ہیں، حالانکہ تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین تا حال تک سعودی عرب، برصغیر تمام جگہوں میں 20 ہی رکعتیں ادا کی جا رہی تھی اور ادا کی جا رہی ہے. لیکن ان جیسے بے وجہ تشویش اٹھانے کے لوگوں کو شک میں ڈالنے کی وجہ سے کہ تراویح 8 رکعتیں پڑھی جائے نہ کہ 20 رکعتیں. تو محترم ناظرین، یہ ایک قسم کا فضول بیس ہے. الحمدللہ ہمارے ملک میں ایسے جید علماء ہیں جو علم کے سمندر، تقوی کا علم بردار ہے. ان کا یہی عمل ہے. تو ہم جیسے نالائق، ہم جیسے گناہ دنیا میں مبتلا لوگ کو چاہیے کہ وہ انہی اہل علم کو دیکھ کر یہ جب 20 رکعتیں تراویح ادا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی 20 رکعت تراویح ادا کرنی چاہیے. اور دینی معاملات میں ہمیں ان بڑوں، اپنے علم کے مینار والے علماء، مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، مفتی عبدالرحیم صاحب، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، مولانا الیاس گمن صاحب، ایسے بڑے علم کی مینار علماء کو دیکھ کر ہی عمل کیا جائے.